اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سورہ توبہ چھٹا رکوع۔ یہ ہمارا اس رکوع میں حصہ رہتا ہے، باقی آج انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ۔ وَيَحْلِفُونَ حلف دیتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، کیا؟ انہم کہ بے شک ہم ہیں، یعنی وہ اٹھاتے ہیں کہ بے شک وہ ہیں، لمنکم تمہارے ساتھ، تم میں سے۔ جو پیچھے موضوع چل رہا ہے کہ وہ جو لوگ جو اس جنگ پہ جانے سے کترا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت لے رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں کہ ہم رہ جائیں، وہ ڈر رہے ہیں موت کے خوف سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پیچھے رہ جائیں گے تو ان کی بچت ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر پچھلے حصہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو صاف منافق ہیں، یہ آپ کے ساتھ تھے ہی نہیں، یہ تو آپ کی ان میں سے تو ایسے بھی ہیں جو آپ کی جاسوسی کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کے پلان پروگرام کے بارے میں، اور یہ وہ ہے جو نماز کے لیے آتے ہیں تو کاہل ہو کے، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں تو بھی کراہت کے ساتھ نہیں دینا چاہتے۔ یہ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ لوگ، ان کو دنیا کی زندگی جو ہے اللہ چاہتا ہے وہ بھی ان کے لیے دنیا کی زندگی بھی عذاب بنا دے، اور جب ان کی جان نکلے تو یہ کافر مریں گے۔ یہاں سے پھر اگلا موضوع شروع ہوتا ہے، اور یہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور یہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہی ہیں۔ وَمَا هُمْ، وما کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، یہاں پہ نہیں، وَمَا هُمْ اور نہیں ہیں وہ، منکم تم میں سے، قسمیں کھاتے ہیں تم میں سے ہیں مگر وہ تم میں سے نہیں ہیں، یہ اللہ پاک فرماتا ہے نہیں ہے، یہ ان کو نہیں گنتی میں گنیں گے ہم مومنوں میں۔ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، وَلَٰكِنَّهُمْ اور لیکن وہ ہیں، قوم گروہ، یفرقون ڈرپوک، وہ بزدل لوگ ہیں، ان کا مومنوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں، اس لیے وہ قسمیں اٹھائیں بھی تو مومنوں میں شامل نہیں ہیں۔ مومن کا توکل اللہ پہ ہے، اس کے لیے اللہ کی مدد کافی ہے، وہ اللہ کے سہارے آسرے پہ نکلتا ہے، لیکن یہ لوگ ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، ان کو اپنی جانیں پیاری ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کو عزیز نہیں ہے، تو یہ تم میں سے نہیں ہیں۔ لو یجدون ملجم او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمعون، لو اگر، یجدون وہ جگہ پائیں، ملجم پناہ کی کوئی جگہ اگر وہ پالیں، کوئی قلعہ وغیرہ ہو جائے، او مغارات یا کوئی گڑھا مل جائے، غار مل جائے، او معنی یا ہوتا ہے، او یا مدخلاً یا کہیں داخل ہونے کی، گھسنے کی جگہ مل جائے ان لوگوں کو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی قلعہ میں اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں، غار میں کر سکیں، یا کسی بھی ایسی جگہ جہاں وہ خود کو محفوظ سمجھے، لولوا الیہ تو یہ اس طرف بھاگ نکلیں گے، یہ اس طرف چلے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے، وہم یجمعون اور وہ ہیں سرکشی کرنے والے۔ تو یہ اگر ان کو یہاں سے مدینہ منورہ سے نکلنے کا موقع مل جائے تو یہ محفوظ جگہ ان کے لیے کوئی ہو تو یہ وہاں چلے جائیں گے، وہ غار ہو، کوئی جگہ ہو، قلعہ ہو، یہ ڈرپوک لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکشی کر کے نکل جائیں گے، آپ کا نافرمانی کر کے چلے جائیں گے، مگر جنگ تبوک کے مقام پہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ اور میں سے ہیں، من کہ من یلمزک فی الصدقات اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ پہ الزام لگاتے ہیں، فی الصدقات صدقہ بانٹنے میں۔ صدقہ کا معنی یہاں پہ زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا گیا ہے،
زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی مال غنیمت بانٹ رہے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے کوئی مال بھیجا ہے مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تقسیم کرتے، تو یہ اس میں بھی اعتراض اٹھاتے ہیں یہ آپ پہ۔ روایت میں کہ ایک شخص نے تو صاف کہہ دیا، نیا نیا مسلمان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگا کہ آپ یہ کم زیادہ کیوں کر رہے ہیں، یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بری لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں انصاف والا نہیں ہوں تو پھر کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو زیادہ ضرورت تھی اسے زیادہ دیتے تھے، جس کو کم تھی اسے کم دیتے تھے، اور جتنا بھی ہوتا تھا ایسے مال اکٹھا وہ سب میں بانٹ دیتے تھے۔ تو ان لوگوں کچھ کو تھا کہ ہمیں صرف اس لیے مل جائے کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں، نام کے مسلمان ہیں تو ہمارا بھی اس میں حصہ ہو، تو ایک شخص بکواس کرنے لگا۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جب آپ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں تو یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ فَإِنْ أُوتُوا، پس اگر ان کو دیا جائے، مِنْهَا رَضُوا، تو اس سے خوش رہیں، ان کو جتنا بھی آپ دے دیں اس سے خوش ہو جائیں، یہ نہ دیکھیں کتنا ملا ہے، بس یہ دیکھیں کہ دیا کس نے۔ مقدار کی بات چھوڑیں، دینے والے، عنایت کرنے والے پہ دیکھیں نا، کس نے دیا۔ رسول دے رہا ہے، وہ تو ایک ذرہ بھی دے تو اس میں بھی اللہ برکتیں ڈال دے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مال لینے سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو رسول نے دیا اس پہ خوش ہو جائیں۔ وَإِلَّمْ، اور اگر نہ ہوں، یوتو، دیے جائے، منہا، اس میں سے، اذا ہم یسخطون، تو خفا ہو جائیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جب ان کو زیادہ دے دیا جائے، مناسب دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب نہ دیا جائے تو خفا ہوتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، باتیں سناتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں یہ۔ حالانکہ مومن تو وہ ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے تو وہ خوش ہو جائے جو بھی ملے۔ ان کو زیادہ ملے، قرآن کہتا ہے ان کو زیادہ ملے تو خوش ہوتے ہیں، نہ ملے تو ناراض ہوتے ہیں۔ یہ بھی ان کی نشانی ہے منافقوں کی۔ وَلَوْ، اور اگر، أَنَّهُمْ رَضُوا، اور یہ اگر اس پہ خوش رہتے، جو ان کو ملتا ہے اگر اس پہ خوش رہتے، رضو ما، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر یہ خوش ہوتے، ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو ان کو دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ یہ وہ لوگ ہیں، پہلے اوپر سے، یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ بزدل لوگ ہیں۔ یہ اگر کوئی گڑھا پائے، قلعہ ڈھونڈے، کوئی غار مل جائے چھپنے کے لیے تو یہ مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں، سرکشی اختیار کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، ساتھ نہیں جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ اور ان میں سے ایسے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں صدقات تقسیم کرتے ہیں تو اعتراض اٹھاتے ہیں، جی ہمیں تھوڑا دیا، زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، زیادہ مل جائے تو خوش ہیں، کم ملے تو باتیں سناتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ اس پہ خوش ہو جاتے جو اللہ اور اس کا رسول دیتا ہے تو، وکالو، اور کہتے، حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، وکالو، اور کہتے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ جلد دے گا ہم کو اپنے فضل سے اور اپنے پیغمبر کی مہربانی سے، یعنی اللہ اپنے پیغمبر کے ہاتھوں ہمیں زیادہ دے گا۔ جو بھی ملتا ہے یہ اس پہ خوش ہو جاتے اور کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ اپنے پیغمبر کے ہاتھوں ہمیں اور دے گا، برکت دے گا، فضل دے گا، رزق دے گا۔ انا الی اللہ راغبون، انا، تحقیق ہم، الی اللہ، اللہ کی طرف، راغبون، رغبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ لوگ، ان کے لیے رغبت ہوتی دین کی طرف، تو ان لوگوں کے لیے اللہ کی یہ خواہش ہے کہ ان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہوتا، ان کی رغبت ہو جاتی دین کی طرف،
یہ اللہ کی طرف جھکنے والے ہو جاتے، اللہ کی طرف بڑھنے والے ہو جاتے، اللہ ان کی محبت، ان کا ایمان بڑھا دیتا اور ان کو رزق زیادہ دیتا۔ یہ ناشکرے ہو گئے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کر رہے اور اس پہ گلہ کر رہے ہیں جی ہمیں کم دیا جا رہا ہے، زیادہ مل جائے خوش ہے، کم ملے تو ناراض ہیں۔ حالانکہ اگر یہ شکر گزار ہوتے اور کہتے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ہمیں ملا ہے ہم اس پہ راضی ہیں، اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تو اللہ اپنے رسول کے ذریعے ان کو اور دیتا اور ان کی اللہ کی طرف محبت بڑھ جاتی، دین سے ان کا لگاؤ زیادہ ہو جاتا۔ لیکن اب چونکہ یہ باتیں سناتے ہیں تو یہ منافق ہیں، یہ مومنوں میں سے ہی نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کو پہ دل سے ایمان نہیں لائے، ظاہری ایمان ہے، ورنہ ان کو موقع ملے تو یہ اس مسلمانوں کے گروہ کو چھوڑ کے وہاں سے بھاگ نکلے اور چلے جائیں۔ چلے جی رکوع الحمدللہ مکمل ہوا، چلے اللہ حافظ۔